بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شریف خاندان ہمیشہ اداروں کا لاڈلا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے ہر بار ریلیف لینے کے اندر کامیابی حاصل کی ہے۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ امیر حسین بھٹی اب قابو میں نہیں آ رہا ہے۔ ان کو قابو کرنے کے لیے ان کے داماد کے معاملے کو اٹھا کر مریم نواز کس طرح بلیک میلنگ کر رہی ہیں، اس حوالے سے بڑی خبر آپ کے سامنے رکھ لی ہے۔ شوکت ترین کی گرفتاری کا حکم نامہ جاری کیا گیا ہے۔ عمران خان کو بھی اس وقت گرفتار کرنے کی دھمکیوں کا سلسلہ شروع ہے۔ ننکانہ صاحب میں گزشتہ روز ایک بڑا افسوسناک واقعہ رونما ہوا۔ تھانے سے ایک شخص کو لے جا کر توہین قرآن کا وہ ملزم تھا اور اس کو ننگا کر کے جس طریقے سے نعرے لگائے گئے اور زندہ جلایا گیا اور پوری دنیا کے اندر جو تماشا بنا، اب تازہ ترین اس حوالے سے کیا ایکشنز ہوئے ہیں، ان پر ہم آج کی ویڈیو میں بات کریں گے اور میں امید کروں گا کہ آپ سماعت کریں گے اور اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ سوری۔ ننکانہ صاحب کے اندر آپ نے دیکھا گزشتہ روز جو واقعہ ہوا، یہ پاکستان کے اندر مذہبی جنونیت کا کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے۔ توہین قرآن یقیناً قابل حد جرم ہے۔ اسی طرح کوئی توہین رسالت کا مجرم ہے تو اس کو بھی سزا ہونی چاہیے، لیکن جب یہ معاملہ ریاست کے پاس چلا جاتا ہے تو ریاست کا کام ہے اس کو سزا دینا۔ پاکستان کے اندر توہین قرآن، توہین رسالت کے قوانین باقاعدہ موجود ہیں۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے۔ ہمارا عدالتی نظام پر اعتماد کی کمی ہو سکتی ہے، لیکن پھر بھی جب ایک شخص پر الزام لگایا گیا اور اس کو پھر جو ہے وہ گرفتار کر لیا گیا، تھانے کے اندر وہ موجود تھا اور جنونی لوگوں کا اس طریقے سے ہجوم بنا کر تھانے سے اس بندے کو لے جانا یقیناً یہ ریاستی ریٹ پر بہت بڑا سوال تھا۔ اگرچہ ڈی ایس پی ایس ایچ او کو معطل کیا گیا، یہ ہمارے ہاں ایڈمنسٹریشن کی ناکامی کی سب سے پہلی سزا ہوتی ہے جو دے دی جاتی ہے تاکہ لوگوں کے جذبات ٹھنڈے ہوں، لیکن پھر جو ہے آج 12 لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ جو ویڈیوز گزشتہ روز سامنے آئی ہے اس کے حوالے سے لوگوں کی شناخت کا سلسلہ جاری ہے۔ پوری دنیا کے اندر پاکستان کو اس واقعے کی وجہ سے تنقید کا سامنا ہے۔ بہت سارے عام آرٹیکلز، بہت زیادہ خبریں اس حوالے سے بین الاقوامی میڈیا کے اندر دی گئی ہیں۔ دوسری طرف پاکستان کی جو سیاست ہے وہ بھی مزید بے رحم ہوتی دکھائی دے رہی ہے۔ جس طرح آئی ایم ایف کے ساتھ پاکستان کا معاہدہ لٹکا ہوا ہے اور یہ معاہدہ اگر ہو بھی جائے گا تو اس کے بعد پاکستان کے پاس کچھ ضرور پیسے وقتی طور پر آئیں گے، کچھ ریلیف ملے گا، لیکن پھر بھی معیشت کو چلانے کے لیے بہت زیادہ اقدامات کی ضرورت ہوگی۔ تو یقینی طور پر بجلی مہنگی ہوگی، پیٹرولیم پرائسز کے اندر اضافہ ہوگا اور تقریباً ہر چیز مہنگی ہوگی اور عام غریب آدمی بیچارے کا تو جینا پہلے ہی دوبر ہو گیا ہے۔ اس وجہ سے موجودہ پی ڈی ایم کی حکومت پر جو تنقید ہے اس کے اندر اور زیادہ اضافہ ہوگا۔ اب یہ حکومت تو لے بیٹھے ہیں لیکن اس سے نکلنے کا حل ان کے پاس نہیں ہے، چونکہ الیکشن کے ذریعے ہی اب نکلا جا سکتا ہے اور الیکشن کے اندر عمران خان کی کامیابی یقینی ہے۔ جتنے بھی سروے کروائے گئے ہیں اس کے مطابق پی ڈی ایم حکومت کا حال بڑا خراب ہے۔ اب الیکشن کی طرف جانا نہیں ہے اور دوسری طرف اب یہی کوشش ہے کہ اس طریقے سے بیانیہ بنایا جائے، میڈیا مہم چلائی جائے کہ یہ جو کچھ بھی کیا ہے وہ عمران خان اور پی ٹی آئی نے چونکہ آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ کیا تھا، وہ معاہدہ انہوں نے پورا نہیں کیا، تو لہذا جو کچھ ہو رہا ہے یہ ان کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ حالانکہ یہ بڑی قابل غور بات ہے کہ جب عمران خان کی حکومت تھی تو اس وقت ہر چیز جو ہے وہ بہتری کی طرف گامزن تھی۔ اگر کوئی بھی آپ دیکھیں گے تو یہ بیانیہ نہیں بنا پائیں گے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ گروتھ اس وقت 6% پر تھی، جو ذخائر تھے وہ 16 ارب ڈالر کے تھے، ایکسپورٹس 32 ارب کی تھی، ترسیلات زر 31 ارب ڈالر تھی، مہنگائی 13% تھی۔ پاکستان کو جو بچانے والے ہیں جب یہ آئے ہیں تو اس وقت گروتھ نیگیٹو چلی گئی ہے، ذخائر 2.9 ارب ڈالر ہے، ایکسپورٹس 20 ارب ڈالر تک گر چکی ہیں، یعنی ہر ماہ اس کے اندر کمی ہو رہی ہے۔ ترسیلات زر 19 ارب ڈالر پہ آ گئی ہے جو کہ 31 ارب ڈالر پہ تھی، مہنگائی تقریباً 36% ہو چکی ہے۔ تو اب وہ لوگ جو تجربہ کار تھے ان کے تمام تجربے فیل ہوئے، لیکن چونکہ انہوں نے اپنے کیسز معاف کروانے تھے، یہی اصل ان کو خوف تھا اور یہی انہوں نے اپنا ایجنڈا رکھا ہے اس کے اندر۔ لیکن اب شوکت ترین کی ایک آڈیو کا معاملہ ہے تیمور ظفر جھگڑا کے ساتھ، جو اس وقت بات کر رہے تھے کہ آئی ایم ایف کو کلیئر کرنا چاہیے کہ یہ جو حکومت معاہدہ کر رہی ہے یہ معاہدہ ہمیں قابل قبول نہیں ہے۔ اب اس کو ملک کی سلامتی کا معاملہ بنا کر جو معاہدہ ہے
چونکہ اس کی شرائط بڑی سخت ہیں جو اس حکومت کو اس کے یقیناً عوام کی عدالت کے اندر اثرات بھگتنے ہیں، تو وہ ڈائیورٹ کرنے کے لیے شاید اب شوکت ترین کی گرفتاری کا باقاعدہ منظوری دی ہے وزارت داخلہ نے، اور ایف آئی اے ان کے خلاف کارروائی کرے گی۔ شوکت ترین اس وقت ملک کے اندر موجود نہیں ہے، شاید یو اے ای کے اندر ہے، اور وہ شاید ابھی تھوڑا دن جو ہے وہ پاکستان نہ ہے۔ بہرحال یہ ایک ڈرانے کا سلسلہ شروع ہے، اور دوسری طرف پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں شرجیل انعام میمن، اسی طرح جو رانا ثناء اللہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ آنے والے دنوں کے اندر عمران خان بھی گرفتار ہوں گے۔ کچھ ایسے صحافی ہیں جو کڑچھے چمچے ہیں پیپلز پارٹی کے، ایک صحافی وہ جیل کی باقاعدہ اس جگہ کی تصاویر بھی شیئر کر رہے ہیں کہ یہاں پر جو ہے وہ اشارتاً بتا رہے ہیں کہ عمران خان نے جانا ہے۔ تو یہ اگر پہلے یہ سارا پلان بنا لیا گیا تو یہی بات تو عمران خان کہتا ہے کہ چونکہ ہمیں ہٹانے کا فیصلہ کر لیا گیا، ہمیں واپس اقتدار میں آنے سے روکنا ہے، تو یہ ایجنڈا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی ان کو بریف کر رہا ہے۔ اگر کوئی کر رہا ہے تو یہ عمران خان کا جو سٹیٹمنٹ ہے اس کو مزید تقویت پہنچاتا ہے۔ اب ایک اور معاملہ جو ہے وہ بڑا عام ہے، یعنی یہ اداروں کو مینج کرتے ہیں، اگر کوئی شخص مینج نہ ہو تو پھر شریف خاندان کا یہ وتیرہ ہوتا ہے کہ میڈیا کے اندر ایک مہم شروع کر دی جاتی ہے۔ پچھلے دنوں 164 ضابطہ فوجداری کا مجسٹریٹ کے روبرو جو بیان ہوتا ہے، ایک ایس ڈی او جو ہے انہوں نے دیا، اور بیان یہ تھا کہ محمد خان بھٹی، علی افضل سائی اور اسی طرح کچھ اور لوگ ہیں، ان کو رشوت دے کر وہ کمیشن دیتے رہے ہیں۔ تو یہ کمیشن جو ہے ظاہر علی افضل سائی جو ہے وہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے داماد ہیں، تو اب براہ راست چونکہ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس امیر حسین بھٹی وہ بغیر قابو نہیں آ رہے، جس طریقے سے یہ مینج کرنا چاہتے ہیں وہ مینج نہیں ہو رہا ہے، تو اب ان کو یہ بلیک میلنگ کا ایک سلسلہ جو ہے وہ بظاہر شروع ہو گیا ہے۔ پہلے آپ نے دیکھا کہ مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ ان کو تو معاف ہوتا ہے، وہ لاہور ہائی کورٹ پر تنقید کریں، کسی جج پر، وہ سپریم کورٹ کے ججز پر تنقید کریں، وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کو تنقید کا نشانہ بنائیں، نہ ان پر تو انہیں عدالت لگتی ہے، نہ ان کو طلب کیا جاتا ہے، ان کا اس حوالے سے بالکل وہ کلیئر ہے۔ عمران خان نے ایک جج کے حوالے سے 2 جملے بولے تھے، اور ان کی کس طرح اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر پیشیاں ہوئیں اور ان کو روکا گیا، حالانکہ وہ جملہ انہوں نے جس تناظر میں کہا تھا اس کی وضاحت وہ کر چکے تھے، لیکن مریم نواز و نواز شریف، شہباز شریف، ان کو اس حوالے سے معافی ہوتی ہے۔ اب جو ہے وہ مریم نواز انہوں نے اس پر جو ہے وہ آج بڑی عام بات کی ہے، اور وہ انہوں نے براہ راست الزام لگایا، حالانکہ یہ جو فیصلہ ہے الیکشن کا یہ آئینی فیصلہ ہے، یہ کوئی بھی جج ہوگا تو اس نے یہ فیصلہ کرنا تھا، اور اگر وہ یعنی کوئی ویسے ہی خلاف قانون فیصلہ کرے تو وہ علیحدہ بات ہے کہ 90 یوم کے اندر اندر آپ نے الیکشن کروانے ہیں، لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں ہم سے جو ہے وہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ وہ کروا رہے ہیں، حالانکہ یہ جج تو نہیں تھے فیصلہ کرنے والے لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس، وہ تو ایک جج صاحب ہیں جواد حسن صاحب، انہوں نے یہ فیصلہ دیا۔ لیکن اب مریم نواز نے الزام عائد کیا ہے کہ عدلیہ آج بھی ان کو سہولت فراہم کر رہی ہے، جج کے داماد ہونے کا فائدہ اٹھایا جا رہا ہے، عدلیہ پر اب سوالات اٹھ رہے ہیں، میرے خلاف فیض بابا رحم لگے ہوئے تھے، قمر باجوہ کی ایک ایکسٹینشن پر میرا موقف واضح ہے۔ تو اب یہ ساری چیزیں جو ہے اب کیا بات ہے، وہ ججز پر اس وجہ سے تنقید کر رہے ہیں، یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ عمران خان کو سزا ہو تو بے شک اس پر مقدمہ نہ ہو، اس نے کوئی کرپشن نہ کی ہو، اس نے کوئی اس طرح کی چوری چکاری نہیں کی ہوئی، تو پھر بھی چونکہ ہم مخالف ہیں، یہ ہماری خواہش ہے ملکہ کی، بادشاہ کی، تو اس کو سزا ہونی چاہیے، اس کو کسی عدالت سے پی ٹی آئی کے لوگوں کو ریلیف نہیں ملنا چاہیے۔ تو بھئی آپ کے کیسز جو ہے وہ کرپشن کے تھے، منی لانڈرنگ کے تھے، ناجائز اثاثے بنانے کے تھے، لیکن یہاں پر تو آپ کہہ رہے ہیں شیخ رشید نے یہ جملہ بولا ہے اس لیے اس کو اندر کر دو، شہباز گل جو ہے اس کا سزا جو ہے وہ کیس کیا ہے، وہ بھی ایک جملہ ہے جو اس نے بولا ہے، فواد چودھری جو ہے ان پر بھی یہی الزام ہے، تو کسی بھی پی ٹی آئی کے ایسے عمران خان کے قریبی شخص کے خلاف آپ کوئی کرپشن کا الزام تو نہیں لگا سکے، کوئی اس طرح کی بات تو آپ نہیں کر سکے، تو یا تو آپ کوئی کرپشن کے الزامات لگاتے، اس کے اندر کوئی وزن ہوتا، وہ عدالتوں کے اندر آپ لے کر آتے۔ توشہ خانہ کیس کا آپ نے بڑا ڈنڈورا پیٹا کہ عمران خان نے یہ کر دیا وہ کر دیا، لیکن جب سے لاہور ہائی کورٹ کے اندر سے آپ کو توشہ خانہ کی تفصیلات کہا گیا حکومت کو کہ لائیے آج تک کس وزیر اعظم نے کیا کیا چیزیں لی ہیں اور وہ کہاں گئی ہیں، اس کا ذرا حساب کریں، اس وقت سے آپ نے توشہ خانہ کا نام لینا بند کر دیا۔ تو اب جو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ ہے، میں نے گزشتہ روز بھی بتایا تھا کہ ان کے خلاف کچھ نون لیگی اور پیپلز پارٹی کے صحافی اور کچھ سیاستدان
وہ الزامات کا سلسلہ شروع کریں گے۔ تو آج چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ امیر حسین بھٹی جو ہے ان کا اگر داماد جو ہے ان کے ذریعے بلیک میل کیا جا رہا ہے، یعنی داماد پر الزام ہے، بھئی الزام ہے، پکڑیے، ٹرائل کیجئے، گرفتاری کیجئے، آپ کی نگران حکومت بھی اس وقت آپ کی ہے، وفاقی حکومت بھی آپ کی ہے، تو آپ یہ ہمت کریں اور یہ کام کریں۔ وہ ہم کب کہہ رہے ہیں اگر وہ معصوم ہوں گے تو وہ رہا ہو جائیں گے، لیکن دوسری طرف اسی کیس کے اندر محمد خان بھٹی ہیں، وہ پنجاب اسمبلی کے سیکرٹری تھے، پرویز الہی کے قریبی ساتھی ہیں، وہ 4-5 دن سے لاپتہ ہیں، پتہ ہی کوئی نہیں ہے۔ وہ اینٹی کرپشن کے پاس ہیں، ایف آئی اے کے پاس ہیں، سندھ پولیس کے پاس ہیں، نیب کی کسٹڈی کے اندر ہیں۔ آپ نے اینٹی کرپشن کے اندر بھی کیس اس کے خلاف کر دیا، آپ نے نیب کے اندر بھی کیسز ان کے خلاف تیار کر دیے، اور آپ نے یہ سارا کام جو ہے وہ کر دیا ہے، لیکن یہاں پر جو ہے وہ آپ جو ہے وہ اس طریقے سے یعنی انتقامی کارروائیوں کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ اگر واقعتاً ایک بندے پر الزام ہے اور آپ سمجھتے ہیں تو اس کو عدالت کے اندر within 24 hours آپ قانون پابند بناتا ہے کہ آپ وہاں پر اس کو پروڈیوس کریں، لیکن محمد خان بھٹی جو ہے ان کے حوالے سے بھی وہاں گوجرا کے اندر جو میرا علاقہ ہے بڑا بھرپور احتجاج ہوا ہے ساجد احمد خان بھٹی کی لیڈرشپ کے اندر، اور میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے علاقے کے اندر بڑے عرصے کے بعد اس طرح لوگ جو ہے وہ محمد خان بھٹی کے حق کے اندر آج نکلے ہیں، ورنہ اتنا جلوس عام طور پر نہیں ہوتا۔ تو یہ علاقے کے اندر ایک مقبولیت ہے ان کی، لیکن آپ کے پاس الزامات کے علاوہ چونکہ ہے کچھ نہیں، تو اب انتقامی کارروائیوں کا سلسلہ شروع ہے۔ پرویز الہی نے ٹھیک کہا ہے آج کہ عمران خان جب کمپین کے لیے نکلے گا تو آپ نظر بھی نہیں آئیں گے، چونکہ آپ عوام میں جانے کے قابل ہی نہیں ہے۔ تو یہی وجہ ہے انتقامی کارروائیوں کے ذریعے ڈرانے دھمکانے کا، اور یہ سلسلہ آپ نے شروع کیا ہوا ہے۔ تو دیکھتے ہیں آنے والے دنوں کے اندر جو ہے وہ کیا ہوتا ہے۔ اس حوالے سے اپ ڈیٹس آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔